الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل علیہ السلام کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی صورت میں۔ معذرت جی، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو ہم نے شعر پڑھا تھا حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا، حضرت معین الدین چشتی گولڈوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کی وضاحت جاری ہے۔ شعر پہلے سماعت فرما لیں۔ کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو اس میں بظاہر تو یہی ہے کہ ہر طرف یہ خدا ہی خدا ہے، سارا ایسی صفات تو ہے خدا ہی خدا، ہر طرف وہی ہے۔ پھر وہ مقید بھی نہیں ہے، اس کی صفات مقید نہیں ہے کسی چیز میں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا مشکل سا ہے۔ آئیے، جو شکل معبود ہے جس کی ہم نے کل بھی بات کی تھی اور پیچھے سے بھی چلی آ رہی ہے، تو شکل معبود کی توجیہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معبود بنا رکھا ہے، جیسے مخلوق میں سے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، روحیں ہیں، اصنام بت ہیں، آگ، سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی ہیں مخلوق اللہ کے، ان کی شکلوں میں وہی جلوہ گر ہے، یعنی اس کی صفات جلوہ گر ہے۔ ایسی کیفیت کو تمثل کہتے ہیں، ایسی کیفیت کو تمثل کہتے ہیں، یعنی چیز میں اظہار کرنا یا اپنا اظہار کرنا، لیکن اپنی اصل حقیقت پر قائم رہنا۔ اور تمثل کی مثال کی تعریف یہ ہے کہ شے جو ہے اپنی حقیقت برقرار رکھتے ہوئے مختلف شکلوں اور صورتوں میں متشکل ہو جائے، جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی ہے کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف، یعنی حضرت مریم کی طرف، جبرائیل علیہ السلام کو، بس وہ ظاہر ہوئے حضرت مریم کے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں، مکمل صورت انسانی میں۔ تو جبرائیل تو فرشتے ہیں، اور مریم کی تخلیق جو ہے مٹی سے ہے، فرشتے کی تخلیق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نور سے ہے۔ مراد یہ کہ نور جو ہے یہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے تو مکمل بشر تھا، مراد نور بشر میں تبدیل ہو گئے، ظاہر ہوئے، تبدیل سے مراد ظاہر ہو گئے، مکمل انسان لگتے تھے، ایسے جیسے مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ پھر جو کام کرنا تھا وہی کی، جو بھی کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، وہ قرآن مجید میں سارا موجود ہے۔ تو پھر نور سے بشر، اور بشر سے نور میں واپس ہو کے پھر آسمانوں کو عروج کر گئے، انسانی شکل میں آئے مریم علیہ السلام کے پاس۔ اب اسی سے ایک بات یہاں تک کہ ہم رہ کے سمجھتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا گیا بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، اور اسی نور کو قرآن پہلے پڑھایا گیا، جیسا کہ قرآن میں ظاہر ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،
کہ رحمان نے قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے، پھر انسان کو تخلیق کیا ہے، پھر اسے بولنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہوا، علمہ البیان. اب پھر کس کو قرآن پڑھایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بعد میں آئے ہیں، حضرت آدم پہلے آئے ہیں، تخلیق انسان میں آدم پہلے ہیں. تو حامل قرآن حضرت آدم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو مراد یہ کہ آپ کی تخلیق یعنی آپ کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. جب اللہ نے تخلیق کی تو ایک وقت میں نہیں تھا نور، اس کا مطلب ہے آپ مخلوق ٹھہرے، اللہ کی برگزیدہ پیغمبر، آخری نبی، امام الانبیاء. پھر جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو بشری لباس میں ظاہر ہوئے، پھر بشری لباس پہنایا گیا. وہ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، نور ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک، نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان. نور تو آپ پہ قربان ہے، تو آپ کو اگر کوئی شخص نور کہہ دیتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. حضرت جبرائیل بھی تو نور سے بشر میں تبدیل ہوئے، پھر دوبارہ بشر سے نور میں آ گئے، لیکن آپ کی تخلیق انسانوں میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں. وہ فرشتے ہیں، وہ نہیں ہیں فرشتے. اللہ بھی نہیں ہے، یہ رسول ہے، اللہ کے برگزیدہ ترین رسول ہیں، پیارے رسول ہیں، محبوب رسول ہیں. تو یہ جھگڑے جو ہے نا ایسے ہی نہیں کرنے چاہیے. جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں قرآن کریم سے جب میں، تو یہ ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کے سے شان بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جبرائیل کی کتنی شان ہے یہاں، تو اور فرشتے کو تو نہیں حکم ملا. تو بہرحال اس بات کو بھی ہم کل تک اور پھر آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.